یہ 1928 کی بات ہے جب گھارو کے شمالی کنارے شاہراہ حیدرآباد میں کراچی سے 40 میل دور ایک وسیع اور بلند ٹیلے کو دیکھ کر ہندوستان کے مشہور ماہر آثار قدیمہ رمیش چندر مجمدار نے کھدائی کا آغاز کیا۔ مرزا کاظم رضا بیگ کی ایک تحریر کے اقتباس کے مطابق اس ٹیلے کو دیکھ کر تاریخ دانوں کو یہی خیال آتا تھا کہ اگر اسے کھودا جائے تو ممکن ہے یہاں کوئی پرانا شہر نکلے اور کچھ ایسی چیزیں برآمد ہو جن سے تاریخ کی بہت سی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ سکیں، یا بعض ایسی باتیں معلوم ہوں جو ابھی تک ہمارے علم میں نہ ہوں۔ کھدائی شروع ہوئی مگر بات کچھ زیادہ آگے نہ بڑھ سکی اور کچھ عرصے بعد یہ کھدائی روک دی گئی۔ پاکستان بننے کے بعد سن 1951 میں محکمہ آثار قدیمہ کے ایک افسر لیزلی الکوک کی نگرانی میں یہ کام دوبارہ شروع ہوا۔ الکوک صاحب نے سرسری کھدائیاں کیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں اسلامی زمانے سے پہلے کے کوئی آثار موجود نہیں اور یہاں کی کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وہی شہر دیبل ہے جسے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ سن 1957 میں اس کام کی نگرانی پاکستان کے مشہور ماہر آثار قدیمہ ایف اے خان کے سپرد کر دی گئی، جنہوں نے سن 1965 تک اس شہر کی کھدائی کا کام سر انجام دیا۔ ان کھدائیوں کے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے بتایا کہ یہ شہر تقریباً 2000 سال قدیم ہے اور پہلی صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک اپنے عروج پر تھا۔ سن 1966 میں شائع ہونے والے پاکستان محکمہ آثار قدیمہ کے کتابچے بھمبھور کے مطابق انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ وہی بندرگاہ تھی جہاں سکندر اعظم نے اپنی فوجوں کو تقسیم کیا تھا۔ تازہ کھدائیوں کے بعد محققین نے دعویٰ کیا کہ لیزلی الکوک کا خیال غلط ہے اور یہ وہی شہر ہے جو عرب میں بنو امیہ کے دور حکومت کے وقت ہندوستان میں دیبل کے نام سے آباد تھا اور اس وقت سندھ کا تجارتی مرکز تھا۔ یہاں سے تاجروں کے قافلے سمندر اور خشکی کے راستے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جسے محمد بن قاسم نے 712 میں فتح کیا تھا۔